الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب نے اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ زیارت کی ہے جبل فور پہاڑ کی، اور جس کے اوپر غار ہے غار ثور۔ ابھی ہمارے اس سفر میں انشاءاللہ جو اگلی زیارت آنے والی ہے، جو اگلی زیارت آ رہی ہے، وہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض ایک بہت بڑا میدان آ رہا ہے۔ اس میدان کا نام ہے میدان عرفات۔ کیا نام ہے؟ میدان عرفات۔ عرفات کا میدان وہ میدان ہے جس میدان کے اندر ہر سال پوری دنیا سے آنے والے حاجی نے 9 ذی الحج والے دن مغرب کی نماز کے وقت تک اپنے آپ کو روکنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے۔ وقف کرنا وقوف عرفات، وقوف عرفات ہی حج ہوتا ہے۔ حج والا دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحج والا دن حج والا دن کہلاتا ہے، جو ہر سال پوری دنیا سے جو حجاج کرام آتے ہیں وہ اپنے آپ کو 9 ذی الحج والے دن عرفات کے میدان کے اندر اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم لوگ بھی عرفات کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ آج 9 ذی الحج نہیں ہے، حج کا مہینہ بھی نہیں ہے، ہم لوگ صرف عرفات کے میدان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن سفر کے اندر ہیں۔ اس سفر کے بارے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سفر کے اندر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ہر بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سفر کے اندر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ہمارا تو سفر ہی بڑا پاک سرزمین کا ہے، بڑی مقدس مقامات کا ہے۔ تو آج کے اس زیارت کے سفر میں انشاءاللہ ہم جس بھی زیارت کے پاس جائیں گے، میں انشاءاللہ اس زیارت کے متعلق دعا کرواتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آمین سے پرہیز نہ کیجیے گا، کوئی خرچہ نہیں لگے گا، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی زور نہیں لگے گا۔ آمین سے پرہیز نہ کیجیے گا، کیونکہ میں نہیں جانتا، آپ لوگ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کس وقت ہماری اس بس کے اوپر قبولیت کا وقت شروع ہو جائے، اور کس وقت اس گنہگار کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اگر آپ میں سے کسی بھی حاجی کی آمین قبول ہو گئی تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ سے میں حج کے لیے دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اے میرے اللہ، یہ میرے جتنے بہن بھائی میرے حاجی جو آج الحمدللہ میرے ساتھ موجود ہیں، اللہ سب عمرے پہ آئے ہیں، سب تیری رحمت کے ساتھ تیرے بلانے پر، تیرے بلاوے پر آئے ہیں، اللہ ان سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ آنے والا 9 ذی الحج والا دن ہم سب کو احرام کی حالت میں عرفات کے میدان کے اندر نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما۔ اللہ جو میرا بہن بھائی حج کے لیے جتنی محبت رکھ رہا ہے، جتنی تڑپ رکھ رہا ہے، اے میرے مالک اپنے گنہگار بندوں کو اپنی رحمت فرما کے اتنی ہی جلدی حج کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ میں عرفات کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ عرفات کے میدان میں، میدان عرفات کے اندر ایک مسجد بھی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ابھی یہ چند دن پہلے کی یعنی کہ رمضان المبارک کی یہ بات ہے، اسی رمضان کی میں بس کے اندر زیارت کروا رہا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کروائی بڑے دل سے کہ اے میرے اللہ، جو آنے والا حج ہے وہ ہمیں عرفات کے اندر نصیب فرما۔ تو بس کے اندر ایک حاجی صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہ عمر بھائی آپ حج کے لیے دعا کروا رہے ہو، وہ بھی آنے والا حج، ابھی تو ہم عمرے پہ آئے ہیں، بڑا پیسہ لگا کر آئے ہیں، بڑا خرچہ کر کے آئے ہیں، اور یہاں پر آ کر بھی خرچہ ہو رہا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے ٹوپنی بھی لینی ہے، تسبیحیں بھی لینی ہے، جائیں بعد کھجوریں بھی لینی ہے، تو اتنا زیادہ تو ہم خرچہ کر چکے ہیں، ابھی جا کے حج کا انتظام کیسے کریں گے؟ حج کے لیے پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو میں نے ان سے ایک چھوٹی سی بات گزارش کی جو میں آپ سب سے بھی کرنا چاہوں گا۔ میری بات یاد رکھیے گا، اس طالب علم کی بات کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر ہے نا، یہ کبھی بھی پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ پیسے جمع کر کے نہیں ہوتا، یہ بینک بیلنس کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ سفر ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیارے نبی کی محبت میں، مکہ کی محبت میں، مدینہ کی محبت میں یہ سفر ہوتا ہے۔ اگر یہ سفر پیسوں کے ساتھ ہو تو یقین جانیے کہ یہاں پر صرف امیر آدمی ہی آ پائے، یہاں پر ہمارے جیسا غریب بندہ کوئی نہ پاتا۔ یہاں پر امیر بھی آتے ہیں، یہاں پر غریب بھی آتے ہیں، یہاں پر گناہگار بھی آتے ہیں، یہاں پر نیکوکار بھی آتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ محبت فرما لے، جس کو اللہ چن لے، رب
کائنات کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس کتنا پیسہ ہے، اللہ کی رحمت کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر مکہ اور مدینہ کی محبت کو دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت ہو، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی چاہت ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی رحمت فرما کے بیت اللہ کی زیارت کا موقع دے دیتے ہیں۔ جس طرح ابھی اللہ نے عمرے پہ بلایا ہے نا، اگر کسی کے حاجی کے ذہن میں ہو کہ میں خود آیا ہوں پیسہ لگا کر، تو یہ آج یہ بات ڈیلیٹ کر دیجئے، نکال دیجئے اپنے ذہن سے۔ ہم آئے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، اور جس طرح ابھی اللہ نے اپنی رحمت فرما کے ہم جیسے گناہ گاروں کو عمرے پہ آنے کا موقع دیا ہے، انشاءاللہ اس رب کائنات کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے۔ اللہ نے انشاءاللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو حج کا بھی موقع دینا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم یقین اللہ پہ کریں گے، اگر ہم بلیو اللہ پہ کریں گے، اگر ہم ٹرسٹ اللہ پہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ کا سفر بار بار کرنے کا موقع دینا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یقین ہم اپنے پیسوں پہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی گزر جائے ہم یہاں نہ آ پائیں، کیونکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے، اتنے پیسے والے ہیں لیکن زندگی گزر رہی ہے، دل کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی چاہت محبت نہیں ہے، اللہ نے محبت ڈالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی موقع دیا ہے نا، اللہ نے انشاءاللہ بار بار آنے کا موقع دینا ہے۔ اور اکثر میری بس کے اندر ایسے حاجی بھی ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ گھر کے مطلب حالات کے اندر پریشان ہوتے ہیں، اتنے زیادہ غربت میں ہوتے ہیں، اکثر حاجی بس کے اندر ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ عمر بھائی میں ایک آدمی کمانے والا ہوں، میرے پیچھے 7-8 لوگ کھانے والے ہیں، میں اپنے گھر کا نظام بڑی مشکل سے چلاتا ہوں، میں اپنے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورا کرتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو دیکھنے کی چاہت بڑی تھی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنے کے ارمان بڑے تھے میرے دل کے اندر، میں اکثر رات کو خواب کے اندر مکہ مکرمہ کبھی مدینہ منورہ گھوم رہا ہوتا تھا، اتنی محبت تھی۔ تو عمر بھائی رب کائنات نے ایک ہفتے کے اندر میرے گھر کے اخراجات بھی پورے کر دیے، ایک ہفتے کے اندر میرا ویزا ٹکٹ ہر چیز کا انتظام کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے غریب اور گناہ گار بندے کو بیت اللہ کی زیارت کا موقع دے دیا ہے۔ بڑے ایسے لوگ بھی آتے ہیں، یہ سفر ہوتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر ہے، اللہ ہمیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ میں بات کر رہا تھا عرفات کے حوالے سے، عرفات کے میدان میں، میدان عرفات کے اندر ایک مسجد بھی ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ۔ کیا نام ہے؟ مسجد نمرہ۔ اس مسجد کے اندر ایک ٹائم میں کم از کم 4 سے 5 لاکھ حاجی ایک ٹائم کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں، بہت بڑی اور بہت وسیع مسجد ہے۔ اچھا وہ اتنی بڑی وہ مسجد ہے، لیکن وہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے، نہ اس کے اندر پورا سال اذان ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ جمعہ ہوتا ہے، پورا سال وہ مسجد بند رہتی ہے۔ پورے سال میں صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے، وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن 9 ذی الحج والا دن ہے، وہ حج والا دن ہے، وہ عرفات والا دن ہے، پورے سال میں صرف حج والے دن کے لیے کھلتی ہے۔ اور اس مسجد کے 6 بڑے بڑے مینار ہیں، 6 مینار۔ اس مسجد کا جو آگے والا فرنٹ والا 2 میناروں والا حصہ ہے، وہ سارا حصہ عرفات کے میدان سے باہر ہے، اور اس مسجد کا جو پیچھے والا بیک سائڈ والا 4 میناروں والا حصہ ہے، وہ عرفات کے میدان کے اندر ہے۔ انشاءاللہ قریب جائیں گے، اللہ کی رحمت کے ساتھ زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ عرفات کے میدان میں، میدان عرفات کے اندر نا ایک پہاڑ بھی ہے، بہت بڑا پہاڑ نہیں، چھوٹا سا پہاڑ ہے، لیکن بہت ہی زیادہ رحمت والا پہاڑ ہے، بلکہ اس پہاڑ کا نام بھی جبل رحمہ ہے، رحمت والا پہاڑ۔ انشاءاللہ اس پہاڑ کے پاس جا کر اپنی بس اللہ کی رحمت کے ساتھ 15 سے 20 منٹ کے لیے رکے گی، انشاءاللہ عرفات کا میدان ہوگا، جبل رحمہ رحمت والا پہاڑ ہوگا، اللہ کی رحمت کے ساتھ زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو عرفات کا میدان ہے، مسجد نمرہ ہے اور جبل رحمہ ہے، اس کا تعلق بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مبارکہ کے اندر ایک ہی حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع، جمعے والا دن۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نمرہ، جس کی ابھی انشاءاللہ آگے چل کر زیارت ہونے والی ہے، اس مسجد نمرہ کے اندر ایک
ایک آذان کے بعد، اذان کون سی ہے؟ ظہر کی اذان کے بعد نمازیں، دو نمازیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازیں کون کون سی ہیں؟ نماز ظہر اور نماز عصر ایک ساتھ قصر کر کے تو علیحدہ علیحدہ تکبیروں کے ساتھ ادا کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نمرہ کے اندر حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آج بھی امام حج اسی مسجد کے اندر حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی اسی مسجد نمرہ سے فارغ ہو کر، اپنی دعاؤں سے فارغ ہو کر، اپنی نمازوں سے، حج کے خطبے سے فارغ ہو کر اپنی سواری کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے اونٹنی، اس اونٹنی کا نام ہے قصوہ۔ کیا نام ہے؟ قصوہ۔ قصوہ نامی سواری کے اوپر سوار ہو کر اللہ کے پیارے محبوب عرفات کے میدان کے اندر مسجد نمرہ سے جبل رحمہ، رحمت والے پہاڑ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمہ، رحمت والے پہاڑ کے پاس نماز عصر کے وقت سے لے کر نماز مغرب کے وقت تک اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل رحمہ، رحمت والے پہاڑ کے پاس ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جسے آخری خطبہ کہا جاتا ہے، جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا وہ اسی جبل رحمت کے پاس ارشاد فرمایا، جس کے اندر رب کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، گواہ رہنا کہ جو مجھے اللہ کی طرف سے دین ملا تھا وہ سارا کا سارا دین میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کسی بھی قسم کی کوئی فقیہت یا کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو فضیلت حاصل ہے تو صرف اس کو ہے جو تم میں تقوی میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے آخری خطبہ اسی جبل رحمت کے پاس ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جبل رحمہ، رحمت والے پہاڑ کے پاس ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں فرمائی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اسی جبل رحمت کے پاس اللہ کے ہاں رو رو کر اپنی امت کی آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں فرمائیں اسی جبل رحمت کے پاس۔ ابھی سب آپ اپنے ذرا رائٹ ہینڈ پر دیکھیے گا، سیدھے ہاتھ کو سب حاجی اپنے رائٹ ہینڈ پر دیکھیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ ساتھ بلڈنگیں جا رہی ہیں نا، یہ ایک یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے جامعہ ام القری۔ ام القری یونیورسٹی ہے، اس کے اندر پوری دنیا سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر انڈیا کا بہت سارا طالب علم ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، افریقہ، سوڈان، مصر، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں سے طالب علم آ کر یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو طالب علم آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ سعودی حکومت بلاتی ہے، ویزا، ٹکٹ، رہائش، کھانا، تعلیم، وظیفہ، ہر چیز سعودی حکومت مہیا کرتی ہے۔ اسکالرشپ پہ آتے ہیں، سلیکشن پہ آتے ہیں، اور پھر آ کر یہاں پر طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ مکہ باقی یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے جامعہ ام القری، اور اسی طرح ایک بہت بڑی یونیورسٹی مدینہ پاک کے اندر ہے، اس کا نام ہے جامعہ اسلامیہ، اسے مدینہ یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی دو بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر، جس کے اندر طالب علم آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا عرفات کے حوالے سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمہ، رحمت والے پہاڑ کے پاس اپنے آپ کو وقف فرمایا، آخری خطبہ ارشاد فرمایا، ہم سب کے لیے دعائیں فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمہ، رحمت والے پہاڑ کے پاس تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کر آ جاتے ہیں۔ اس دن اللہ کی طرف سے جو قرآن کا حصہ آیا وہ ہم سب کے لیے اللہ کا قرآن بھی بن گیا، اور اللہ کی طرف سے ایک قانون بھی بن گیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ نازل فرماتے ہیں، وہ کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج سے ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، ساری کی ساری نعمتیں مکمل کر دی گئی ہیں، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اسی جبل رحمہ، رحمت والے پہاڑ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کر آ گیا ہے عرفات کا میدان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے اس کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے قبولیت کا میدان بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس میدان کو قبولیت کا میدان بھی فرمایا ہے، اور اسی عرفات کے میدان کو کچھ لوگ فرمایا
یہ عرفات کا میدان ہوگا۔ اس کے بارے کچھ علماء اکرام کے درمیان اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اس کو قبولیت کا میدان فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حج کے موقع پہ اس عرفات کے اندر اللہ کا جو بھی بندہ، اللہ کی جو بھی بندی آتے ہیں اس عرفات کے اندر آ کے اللہ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ہر بندی بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ قبولیت کا میدان ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا آگے چل کر آ گیا ہے عرفات کا میدان۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کر نا عرفات کا رنگ روڈ آ رہا ہے جو عرفات کے چاروں جانب گھومتا ہے۔ اپنی بس انشاءاللہ اس کے اوپر لیفٹ جانب الٹے ہاتھ پہ ٹرن کرے گی، بالکل سامنے یہاں سے ہم لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کریں گے۔ آپ سب کو میں دکھاؤں گا یہاں پر نا بڑے بڑے یلو کلر کے پیلے رنگ کے بڑے بڑے سائن بورڈ نظر آئیں گے، وہ عرفات کی باؤنڈری ہے، میدان عرفات کی حد بندی ہے۔ یہاں سے اپنے بس نے ٹرن کیا ہے، آپ سب اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں، سیدھے ہاتھ پہ سب حجاج کرام اپنے رائٹ جانب دیکھیے گا، سیدھے ہاتھ پہ یہ جو آپ کے ساتھ ساتھ درختوں والا میدان ہے، آپ کے رائٹ جانب یہ جو درختوں والا میدان، اسی کا نام ہے عرفات کا میدان، میدان عرفات، یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ۔ اور ابھی تھوڑا سا آگے چل کر آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ایک بڑا سارا یلو کلر کا بورڈ آ رہا ہے جو عرفات کی حدود ہے، حدود عرفات لکھا ہوگا، عرفات سٹارٹ ہیئر، عربی میں لکھا ہوگا بدایا عرفات، عرفات وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ عرفات کے چاروں جانب بورڈ لگے ہیں، یہ دیکھیے گا سیدھے ہاتھ پہ رائٹ جانب، دیکھیں بالکل سامنے یلو کلر کا بورڈ نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ یہ ساتھ ساتھ گزر رہا ہے، یہ تھوڑا آگے چل کر ایک اور بھی آ گیا ہے، یہ عرفات کی باؤنڈری ہے۔ ابھی ہم لوگ عرفات کے میدان سے باہر ہیں، تھوڑا سا آگے چل کر انشاءاللہ ہم ان یلو کلر کے بورڈوں کو کراس کریں گے تو ہماری انٹری عرفات کے میدان کے اندر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس اپنی جا رہی ہے جبل رحمہ رحمت والے پہاڑ کی طرف۔ جبل رحمہ رحمت والے پہاڑ کے پاس ایک اور بڑا مشہور واقعہ پیش آیا، آپ سب نے سنا ہوا ہے، میں مختصر کر کے سناتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کے اندر سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو اس دنیا کے اوپر اتارتے ہیں، اس دنیا کے اوپر اترتے ہیں، آپس میں لمبی جدائی پڑ جاتی ہے، کئی سالوں کی جدائی پڑ جاتی ہے، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، رحم طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک جامع دعا بن جاتی ہے، اللہ کا قرآن بن جاتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول فرما کے پھر حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی آپس میں ملاقات، آپس میں پہچان کرواتے ہیں، کہاں پر؟ اسی عرفات کے میدان کے اندر جبل رحمہ رحمت والے پہاڑ کے پاس حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی آپس میں ملاقات اور آپس میں پہچان ہوتی ہے۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو، علماء اکرام فرماتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے نا، اس کا نام بھی عرفات کا مطلب جو ہے وہ بھی حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی نسبت سے ہے۔ وہ کیسے؟ عرفات لفظ ہے اردو کا، عربی کا لفظ ہے عرفہ، جسے یوم العرفہ بھی بولا جاتا ہے، جسے عرفہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو عرفہ کا مطلب ہے پہچان، کسی بھی چیز کو جاننا، پہچاننا۔ یہاں پہ پہچان کس کی ہوئی؟ حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی آپس میں ملاقات، آپس میں پہچان ہوئی، جس نسبت سے اس میدان کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کر ہم لوگ عرفات کے اندر داخل ہوں گے۔ عرفات کا میدان بہت بڑا میدان ہے اور پوری دنیا سے آنے والے حاجی نے اس عرفات کے اندر آ کے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوتا ہے، دعائیں مانگنی ہوتی ہیں۔ اچھا توجہ فرمائیں، جتنی بھی بسیں زیارت کے لیے آتی ہیں نا، وہ سیدھا جبل رحمت کے پاس چلے جاتی ہیں، عرفات کے اندر سیدھا جبل رحمت کے پاس چلے جاتی ہیں۔ جبل رحمت سے پہلے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ، جس کی میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی ہے۔ مسجد نمرہ پورا سال بند رہتی ہے۔ مسجد نمرہ کے پاس جانا منع ہے کیونکہ وہ پورا سال بند رہتی ہے، پورے سال میں صرف ایک دن کے لیے وہ اوپن ہوتی ہے، 9 ذی الحج والے دن، اس وجہ سے وہاں پہ جانا منع ہے۔ لیکن میں جب بھی حاجی کو زیارت کے لیے لے کے آتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے اپنی طرف سے کہ حاجیوں کو مسجد نمرہ کی بھی زیارت ضرور کروائی جائے۔ اپنے ساتھ جو ماشاءاللہ ڈرائیور صاحب ہیں، فرمان بھائی ان کا نام ہے، آپ کے ملک سے، انڈیا سے ہی ان کا تعلق ہے، ان سے میں نے گزارش کی ہے ابھی اپنی بس اللہ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ مسجد نمرہ کی طرف
طرف جا رہی ہے انشاءاللہ. وہاں پہ زیادہ بسیں نہیں ہوتی ہیں, 2 4 5 بسیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ جانا منع ہے, ساری بسیں وہاں پہ نہیں جاتی ہیں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے, اصل میں یہ میں کوشش اس وجہ سے بھی کرتا ہوں, اکثر ایسے ہوتا ہے بس کے اندر حاجی ملتے ہیں, بتاتے ہیں کہ عمر بھائی 2014 میں بھی حج کر چکے ہیں, 2017 میں بھی حج کر چکے ہیں, لیکن اس وقت یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا کہ ہم مسجد نمرہ کی زیارت نہیں کر پائے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مسجد نمرہ کی زیارت ضرور کروائی جائے. آپ کے لیفٹ ہینڈ پر, آپ کے الٹے ہاتھ کے سامنے مسجد نمرہ ہے, انشاءاللہ اسی کی طرف اپنی بس جا رہی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. مسجد تو بند ہے لیکن مسجد کے آگے والے براندے کھلے ہیں. مسجد بند ہے, مسجد کے آگے والے براندے کھلے ہیں. اچھا, یہاں پہ کرنا کیا ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں وہاں بس لے کے جا کے بس کو روکوں گا بھی, اور آپ لوگوں کو بس سے نیچے بھی اتاروں گا انشاءاللہ زیارت کے لیے. تو آپ لوگ سیدھا مسجد کی طرف جائیے گا. مسجد کا جو براندے کھلے ہوئے ہیں, آپ میں سے جن حاجیوں کا وضو ہے, اگر وہ 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیں تحیت المسجد, مسجد کی اگر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں پہ ادا کر سکتے ہیں. اور جن کا وضو نہیں ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ عرفات کے میدان کے اندر پانی کا انتظام صرف حج کے موقع پہ ہوتا ہے, یہاں پہ پانی نہیں ہے. جن کا وضو نہیں ہے وہ صرف زیارت کر لیجیے گا, ضروری فرض نہیں ہے یہاں پہ آ کے نماز ادا کرنا. جن کا وضو ہے وہ کر لے ادا, جن کا وضو نہیں ہے وہ صرف زیارت کر لیجیے گا. اچھا, میں ایک اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میں کوشش کر رہا ہوں نا کہ آپ کا سفر اچھے سے اچھا گزرے, یادگار بنے, آپ لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے, ذرا سن لیجیے گا بات کو, آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ وقت کا تعاون کرنا ہے انشاءاللہ. جس بھی زیارت کے پاس جا کے جو آپ کو ٹائم وقت دیا جائے گا اس ٹائم کے مطابق زیارت کر کے واپس آنا ہے انشاءاللہ. ابھی سب لیفٹ ہینڈ پر دیکھیں ان کے ہاتھ کا, یہ مسجد نمرہ ہے, تو انشاءاللہ دیکھیں کس جگہ پہ بس اپنی رکتی ہے تو وہاں بس رکے گی انشاءاللہ. آپ لوگ بس سے نیچے اتریے گا, یہ سامنے مسجد کے براندے کھلے ہیں, دیکھیں یہاں پہ زیادہ بسیں نہیں ہیں, یہ 4 5 بسیں کھڑی ہیں, یہاں پہ آنا منع ہے. یہاں پہ انشاءاللہ زیادہ لمبا کام نہیں ہے, صرف 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے, 5 7 منٹ کا ٹائم ہے انشاءاللہ. بس اپنی رک رہی ہے, یہ سامنے جانا ہے بالکل, ٹھیک ہے, یہ سامنے براندے ہیں, یہاں چلے جائیے, جا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے فوراً بس میں واپس آئیے انشاءاللہ.